معاملہ CIA کا ہے، اس لیے ہر ایک محتاط رہ کر زبان کھولے گا۔ اس کامیابی کے بعد میں امریکہ میں رکنے کی غلطی نہیں کر سکتا۔ یہ یاد رکھنا کہ کل میں ہر صورت میں یہاں سے نکل جاؤں گا۔ میں نے اسے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ میری دلی خواہش ہے کہ تم کچھ دن اور یہاں رہو۔ اب تمہیں کچھ نہیں کرنا، خاموشی سے روپوش رہو اور اپنے دشمنوں کو دنیا بھر کی خاک چھاننے دو۔ یہ گرد جب بیٹھ جائے یا دب جائے تو اطمینان سے اپنے وطن روانہ ہو جانا، تم کو کوئی نہیں چھیڑ سکے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ خالی بیٹھنا میری فطرت کے خلاف ہے۔ دوسری اور زیادہ اہم بات یہ ہے کہ ابھی CIA والے بدحواس ہیں۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ان کے گھر میں یہ سب کیسے ہو۔ ایک دو روز میں بارودی ماہرین کی رپورٹیں آئیں گی تو بہت کچھ صاف ہو جائے گا۔ میں ان لوگوں کے ہوش میں آنے سے پہلے یہاں سے نکل جانا چاہتا ہوں۔ میں تمہیں مجبور نہیں کر سکتا۔ مجھے معلوم ہے کہ تمہاری نگاہیں مجھ سے کہیں دور تک دیکھ لینے کی صلاحیت سے مالا مال ہیں۔ اپنے فیصلے تم خود ہی کر سکتے ہو۔ بلیک ڈیڈ اپنی عام زندگی میں جس قدر تند خو اور منہ پھٹ مشہور تھا، ہمارے ساتھ دوستی کے بعد اسی قدر لحاظ و مروت سے پیش آتا رہا تھا۔ میری زبان سے روانگی کا پختہ پروگرام سن کر وہ بجھ سا گیا اور پھر جذباتی ہونے لگا۔ اس جیسے شخص کا کسی کے لیے یوں آزردہ ہونا بہت بڑی بات تھی۔ وہ اپنے دل کی بڑھاس نکالتا رہا اور میں اسے دلاسا دیتا رہا۔ وہ اس وقت تک اپنی کامیابیوں کے خمار میں مبتلا تھا اور سمجھ رہا تھا کہ میری مدد سے اس نے نیو یارک کے زیر زمین دنیا میں اپنی عظیم الشان سلطنت کی داغ بیل ڈال دی ہے، جس پر کوئی ٹیڑھی نگاہ نہیں ڈال سکے گا۔ وہ آنے والے دنوں کے ان خطرات سے بالکل بے خبر تھا جو مجھے اس وقت بھی صاف نظر آ رہے تھے۔ وہ قانون کی عزت سے اسی وقت تک محفوظ تھا جب تک میرا یا ویرا کا نام سامنے نہیں آتا تھا۔ جس دن یہ بات ثابت ہو جاتی کہ اس نے ہمیں نیو یارک میں پناہ دی ہوئی تھی، اس کے سارے سنہرے خواب چکنا چور ہونے شروع ہو جاتے۔ اس انجام کی بنیاد پڑ چکی تھی۔ فورٹ ہاؤس کی 2 لاشوں پر لیزر گن کے استعمال کی بات ثابت ہو چکی تھی۔ جب فیئر فیکس میں TNT بیلٹ کے استعمال کا انکشاف ہوتا تو بلیک ڈیڈ کے لیے مشکلات پیدا ہونی شروع ہو جاتی۔ وہ مستقبل کے اندیشے تھے۔ میں نے ان کا ذکر چھیڑ کر اس کی خوش فہمیوں پر اوس ڈالنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ دیر تک مجھ سے باتیں کرتا رہا، پھر اس نے ویرا سے بھی بات کی۔ اپنے شہر بلکہ ملک سے ہمیں الوداع کہنے کے لیے اس نے صبح اپنی آمد کا ارادہ ظاہر کیا تو ویرا نے اسے خوبصورتی سے ٹال دیا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی آمد ہمارے لیے کسی آسانی کے بجائے مسائل کا سبب بن جائے گی۔ مائک کو بھی کسی طرح ہماری روانگی کی بھنک مل چکی تھی۔ بلیک ڈیڈ سے گفتگو ختم ہوتے ہی وہ ہمارے لیے اسکاچ کی نئی بوتل دوسری چیزوں کے ساتھ لے آیا۔ میری ہدایت پر 2 کے بجائے 3 گلاس بناتے ہوئے مائک کے صبر کا پیمانہ چھلک پڑا اور ابھرائی ہوئی آواز میں بولا، کیا تم واقعی کل یہاں سے جا رہے ہو؟ حیرت ہے، ہماری نشستیں تو تم ہی کنفرم کرا کے لائے تھے۔ میں نے کہا، میں نے سنا تھا کہ باس تم دونوں کو روک لے گا۔ وہ اداس ہو کر بولا، تمہیں معلوم ہے کہ ہم یہاں دلدل میں بھاگ رہے ہیں۔ ابھی تک قسمت ہمارا ساتھ دے رہی ہے۔ ہم یہاں رکے رہے تو ایک دن اچانک گردن تک دلدل میں غرق ہو جائیں گے اور کہیں نہیں بھاگ سکیں گے۔ بہتر ہے کہ وہ برا وقت آنے سے پہلے ہم خاموشی سے نکل جائیں۔ یہ بات تمہارے باس کی سمجھ میں بھی آ گئی ہے۔ ہم سب کی بہتری اسی فیصلے میں شامل ہے۔ یہ شہر ویران ہو جائے گا یار، باس تنہا رہ جائے گا۔ میں نے اپنی زندگی میں اسے کسی کے ساتھ اتنا بے تکلف اور مہربان نہیں دیکھا جتنا وہ تمہارے ساتھ ہے۔ بیکار باتیں ہیں۔ یہ دیکھو کہ دنیا میں کیسے کیسے لوگ مر جاتے ہیں۔ ان کی زندگی میں یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ ان کے بغیر زندگی کا پہیہ چل سکے گا۔ وہ مر جاتے ہیں، چند روز کے رونے پیٹنے کے بعد زندگی اپنی ساری رونقوں کے ساتھ رواں دواں ہو جاتی ہے۔ مرنے والوں کی مثال پر وہ لاجواب ہو گیا۔ تمہاری بات ٹھیک ہے، مگر بہت سے مرنے والوں کو لوگ زندگی بھر نہیں بھول پاتے۔ میں نے تمہارے ساتھ رہ کر دیکھ لیا ہے، تم دونوں جیسے بامروت لوگ میں نے کم ہی دیکھے ہیں۔ وہ ہمارے ساتھ بیٹھا بیندوشی کرتا اور ہمارے گن گاتا رہا۔ 2 لارج پیگ میدے میں اترنے کے بعد یہ معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ ہماری روانگی کے غم میں کسی بھی لمحے رونا شروع کر دے گا۔ میں نے فوراً ہی اسے کھانا لگانے کی ہدایت کے ساتھ کمرے سے اٹھا دیا۔ سب سے روانگی کے موضوع پر باتیں ہو رہی ہیں تو جینی سے بھی بات کر لو۔ میں نے ایک مرتبہ پھر اسے یاد دلایا، اس نے ہر مرحلے پر تمہارا بہت ساتھ دیا ہے۔ تمہاری زبان سے اس کا ذکر سن کر مجھے چڑ سی ہونے لگی ہے۔ ویرا منہ بنا کر بولی، اس وقت میں پوری طرح سنجیدہ ہوں، میں اس سے بات نہیں کروں گا۔ بس تم اپنا اخلاقی فرض پورا کر لو۔ دنیا بہت مختصر ہو کر رہ گئی ہے، پتہ نہیں تمہیں پھر کہاں اس کی ضرورت پڑ جائے۔ اگر تم دخل اندازی نہیں کرو گے تو میں یہ نیک کام ابھی کیے لیتی ہوں۔ یہ کہہ کر ویرا اسپیکر فون آن کرنے لگی اور چینی کا نمبر ملا ڈالا۔ وہ رنگز کا دفتر بند ہونے کے بعد مسلسل اپنے گھر پر آرام کر رہی تھی اور اس کی بیشتر شامیں کمپیوٹر پر میں نوشی کرتے ہوئے گزرتی تھی۔ اس وقت بھی اس کی آواز خمار سے قدرے بوجھل ہو رہی تھی۔ او روزی، تم بہت بے وفا ہو۔ ویرا کی آواز سنتے ہی اس کی متاسفانہ آواز ابھری۔ معلوم ہے کہ تم کتنے دن بعد مجھے فون کر رہی ہو۔
مجھے سب معلوم ہے، میں اپنے مسائل میں گری ہوئی ہوں۔ اصلا مجھے چھوڑ کر اچانک کہیں غائب ہو گیا ہے۔ میں نے اس کی تلاش میں نہ جانے کہاں کہاں کی خاک چانی ہے۔ ویسا ہر جائی نہیں تھا، تم نے ہی اپنی زیادتیوں سے اسے بھاگ جانے پر مجبور کیا ہوگا۔ یعنی کہ لہجے سے بھرپور بے اعتباری مترشح تھی۔ پھر اس نے چونکی ہوئی آواز میں کہا، ایسا تو نہیں کہ مجھے اس سے دور رکھنے کے لیے تم یہ کہانی سنا رہی ہو؟ تمہیں معلوم ہے کہ میں اسے پسند کرنے لگی تھی۔ بکواس مت کرو، ویرا نے مصنوعی غصے سے اسے ڈانٹا۔ میں ایسی خود غرض نہیں ہوں کہ تم جیسی عزیز ہستی کو ایسے فریب دیتی پھروں۔ وہ واقعی کہیں بھاگ گیا ہے اور اب میں بھی کسی وقت یہاں سے روانگی کے پروگرام پر غور کر رہی ہوں۔ جینی کو گویا کوئی بھولی ہوئی بات یاد آ گئی۔ مجھے یہ سب نہ کہو، اس مرتبہ تم نے میرے ساتھ خود غرضی کی انتہا کر دی ہے۔ مجھے ایسی بے رحمی سے استعمال کیا ہے کہ کسی وقت مجھے اپنے آپ سے شرم آنے لگی ہے۔ میں تمہارے ہاتھوں میں کھلونا بن کر رہ گئی تھی۔ یہ تم کن باتوں کا ذکر کر رہی ہو؟ ویرا نے انجان بن کر معصومیت سے پوچھا۔ اتنی بھولی نہ بنو، جینی کا طنزیہ جواب آیا۔ ہر مرتبہ تم نے جو چاہا میں نے تم کو فراہم کیا، لیکن تم ہر بار مجھے دھوکہ دیتی رہی۔ میں اپنے سابق باس کا کوئی شکوہ نہیں کرتی، لیکن ولسن کا آج تک کوئی سراغ نہیں ملا۔ تم نے مجھ سے 4 پتے مانگے تھے۔ میں نے رنگز کے ریکارڈ سے جارج شلز کا پتہ دیتے ہوئے التجا کی تھی کہ میری فراہم کی معلومات کو کسی خون ریزی کا ذریعہ نہ بنانا، مگر چند روز پہلے شلز ہی نہیں، تمہارے 4 مطلوب افراد فورٹ ہاؤس میں مار ڈالے گئے۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ تمہاری اس وعدہ خلافی سے مجھے کیسی شدید ذہنی اذیت پہنچی ہے۔ وہ میرا کام نہیں تھا۔ تم جانتی ہو کہ ایسے کاموں میں ایک ٹیم چلتی ہے۔ میں دوسروں کو اعتماد میں لینے کے بعد کتھی بے بس ہو گئی تھی۔ انہوں نے وہی کیا جو وہ چاہتے تھے۔ ویرا نے ضرورت کے مطابق اپنی آواز میں بے چارگی کے تاثرات پیدا کر لیے تھے۔ تم بتاؤ کہ میں کیا کرتی؟ مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ اب تم پہلے جیسی نہیں رہی ہو۔ وقت اور تجربوں نے تمہیں اندر سے بالکل بدل کر رکھ دیا ہے۔ آئندہ مجھے ان باتوں کا دھیان رکھنا پڑے گا۔ آئندہ کے لیے تم آزاد اور خود مختار ہو۔ اس بار جو کچھ ہوا اس کے لیے میں شرمندہ ہوں۔ میں اپنی انا کے خول میں سمٹ کر تم جیسی دوست کو کھونا نہیں چاہتی۔ جینی کی ہنسی کی آواز آئی، پھر وہ بولی، میں تمہاری معذرت قبول کی لیتی ہوں، مگر سچا بتاؤ کہ تمہارا وہ بوائے فرینڈ کہاں ہے؟ میں حلفیہ بتا رہی ہوں کہ آج بھی میں گھنٹوں تمہارے اور اس کے بارے میں سوچتی رہی ہوں۔ اس وقت تمہارا فون نہ آیا ہوتا تو میں صبح ایک بڑا قدم اٹھانے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ اسے تمہیں ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا تھا۔ ویرا نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر میری طرف دیکھا، پھر جینی سے پوچھا، ذرا میں بھی تو سنوں کہ تم نے کون سا بڑا قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا ہوا تھا؟ میں خود کو فورٹ ہاؤس میں مرنے والوں کا قاتل محسوس کرتی رہی ہوں۔ میرے لیے یہ احساس ایک عذاب سے کم نہیں ہے۔ دوسری جلاٹ تمہاری دھوکے بازی کی تھی۔ مجھ سے جارج شلز کا پتہ لے کر تم اچانک غائب ہو گئی۔ تمہیں معلوم ہے کہ مجھے پیسے کا کبھی لالچ نہیں رہا۔ میرے پاس جو کچھ ہے وہ میرے لیے کافی ہے۔ میں نے تم پر مقرر کیے گئے انعام کے کسی لالچ کے بغیر نیو یارک کے کسی پولیس چیف کو تمہاری یہاں موجودگی سے آگاہ کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ میرا خیال تھا کہ میں اسی طرح اپنے بڑھتے ہوئے احساس جرم سے نجات حاصل کر سکتی ہوں۔ شاید تمہارا دماغ چل گیا تھا، ویرا وحشت زدہ آواز میں بولی۔ نہیں ڈارلنگ، میں بہت سنجیدہ تھی۔ سچ پوچھو تو میں اس وقت کمپیوٹر پر پولیس چیف کے نام اپنا فیکس ہی تیار کر رہی تھی۔ سو یہ فیکس اس کی میز پر موجود ہوتا۔ اس میں تمہارا ہی نہیں، تمہارے بوائے فرینڈ کا بھی تفصیلی ذکر ہے۔ جینی کے اس انکشاف پر میرا دل دھک سے رہ گیا۔ ویرا کے چہرے پر بھی ہوائیاں اڑنے لگی تھیں۔ اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، میں نے جان بوجھ کر کوئی دھوکہ نہیں دیا۔ میں اپنی دشواریوں میں گھری ہوئی تھی۔ مجھے علم نہیں تھا کہ تجرد کی زندگی گزار کر تم اتنی حساس اور خطرناک ہو گئی ہو۔ فوراً وہ خط ضائع کر دو، اسے کمپیوٹر کی میموری سے بھی نکال دو۔ تم مجھ سے بات کر رہی ہو، میں تمہاری معذرت قبول کر چکی ہوں۔ یہ سب نہ ہوا ہوتا تو طلوع ہونے والا سورج تمہارے لیے مصائب کے پیغام لاتا۔ اب میں ہر چیز ضائع کر دوں گی۔ میں تجرد کی زندگی گزار رہی ہوتی تو شاید خطرناک بھی ہو گئی ہوتی۔ تم جانتی ہو کہ ہم جیسی لڑکیاں اس کرب سے نہیں گزرتی۔ ایک اشارے پر کئی دوست پیدا ہو جاتے ہیں جو ماضی کو خریدتے ہیں، نہ مستقبل کے سنہرے خواب دکھاتے ہیں۔ ان کے ساتھ جو وقت گزار لیا جائے وہی غنیمت ہوتا ہے۔ مجھے اب تک یقین نہیں آ رہا کہ تم میرے خلاف مخبری کرنے کا ارادہ کر چکی تھی۔ ڈارلنگ، جرم کرنا شاید دنیا کا آسان ترین کام ہے، لیکن احساس جرم کو اپنے دل سے نکال پھینکنا اور ضمیر کے کچوکوں کو سہنا بہت مشکل بلکہ ناممکن کام ہے۔ فورٹ ہاؤس کی خبریں پڑھنے کے بعد میں مسلسل اس کیفیت سے گزر رہی تھی۔ میری نیندیں اڑ گئی تھی۔ مخبری کر کے میں نے اس روگ کا ازالہ کرنے کی ایک کوشش کرنی چاہی تھی۔ تمہاری اس فون کال سے میرے ذہن کا بوجھ ہلکا ہو گیا۔ مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں رہی۔ تمہیں دوبارہ یہ دورہ پڑ سکتا ہے۔ ویرا اسے خوفزدہ دکھائی دے رہی تھی۔ جینی کی ہنسی بہت گہری اور جاندار تھی۔ میں نے تم سے کچھ نہیں چھپایا۔ میں جھوٹ بولتی ہوں، نہ جھوٹے وعدے کرتی ہوں۔ تمہیں مجھ سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ غنیمت ہے کہ میں نے تمہیں فون کر لیا۔ ویرا گہرا سانس لے کر بولی،
اور بات رفع دفع ہوگی، ورنہ میں بے خبری میں کہیں بھی ماری جا سکتی تھی۔ اب سچ سے بتا دو کہ تمہارا بوائے فرینڈ کہاں ہے؟ جینی نے تیسری بار سوال دہرا دیا۔ تم پرسوں تک انتظار کرو، ویرا نے مجھے آنکھ مار کر اسے دلاسا دیا۔ میں اسے کہیں نہ کہیں سے ڈھونڈ نکالوں گی اور وہ دم ہلاتا ہوا تمہارے پاس پہنچے گا۔ ہو سکتا ہے کہ آج کی مفاہمت کی خوشی میں دستبردار ہو کر اسے تمہارے حوالے کر دوں۔ مجھے بہلانے کے لیے تم بہت بڑی پیشکش کر رہی ہو۔ یعنی اپنے نبت الفاظ سے ویرا کے زخموں کو کرید رہی تھی۔ وہ ویرا کے سامنے انجان بنی ہوئی تھی، مگر میری اصلیت سے واقف تھی۔ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ ویرا کا دعویٰ کھوکھلا تھا، وہ اسے پورا نہیں کر سکتی تھی۔ 1-2 روز میں تم دیکھ لو گی کہ میرا دل کتنا بڑا ہے، ویرا نے اصرار کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ واقعی ڈینی نہیں ہے؟ جینی نے کھل کر میرا نام لے ڈالا۔ تم سے کس نے کہا کہ وہ ڈینی ہے؟ ویرا نے بھڑک کر سوال کیا۔ کون کہتا؟ بس دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔ ابھی تک مجھے شبہ تھا کہ وہ تمہارا پرانا دوست ہے جو نام بدل کر یہاں آیا ہوا ہے۔ وہ وہی ہوتا تو تم اس سے اتنی آسانی سے الگ ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے لیے تم نے اپنے باپ اور ملک سے ٹکر مول لی تھی۔ جینی خدا کے لیے بس کرو، تم نشے کی جھونک میں ہو اور بولے چلے جا رہی ہو۔ تم نے ذرا سی دیر میں میرے دماغ کی چولیں ہلا ڈالی ہیں۔ میں جلدی تم سے ملوں گی اور تمہارے دماغ کے سارے کیڑے جھاڑ دوں گی۔ اس وقت تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ گڈ نائٹ ڈارلنگ۔ جینی کی مخمور آواز ابھری۔ میں نے تمہیں سوچنے کے لیے بہت سا مواد دے دیا ہے۔ اگر اگلے چند دنوں میں ہماری کوئی ملاقات ہوئی تو ان نکات پر ضرور بات ہوگی۔ جینی نے اگلی ملاقات کے بارے میں شبے کا اظہار کر کے ایک اور چٹکی لے ڈالی تھی۔ ویرا اپنا پیچھا چھڑانے کے لیے اسے خاموشی سے پی گئی اور گڈ نائٹ کہہ کر فون بند کر دیا۔ آج گولی ہمارے کان پر سے گزری ہے۔ تم اسے فون نہ کرتی تو کل ہماری روانگی کا خواب ادھورا ہی رہ جاتا۔ میں نے تادیبی لہجے میں کہا، ہو سکتا ہے کہ ہم ایئرپورٹ ہی پر دھر لیے جاتے۔ وہ تمہارے بارے میں سوچ رہی تھی اور تم اس کی دلجوئی کے لیے بے چین تھے۔ اسی کو ٹیلی پیتھی کہتے ہیں۔ ویرا نے جلے کرتے لہجے میں کہا، کل روانگی کے بارے میں اندیشوں کی داغ بیل پڑ گئی ہے۔ وہ نشے میں تھی، ہو سکتا ہے کہ جھونک میں اپنا خط فیکس کر کے بھول گئی ہو اور مجھ کو بلا وجہ دلاسے دے رہی ہو۔ وہ زیادہ نشے میں نہیں تھی، ہر بات صحیح اور برمحل کہہ رہی تھی۔ ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ اس نے ایسی فاش غلطی نہیں کی ہوگی۔ ہماری روانگی کا پروگرام ذرا بھی تبدیل نہیں ہوگا۔ میں نے کہا، اچھی طرح سوچ لو، ہم نے بڑے بڑے دشمنوں کو نمٹا لیا ہے، لیکن جینی مارے آستین ثابت ہو رہی ہے۔ وقت ہوتا تو میں اس کا دماغ بھی درست کر دیتی۔ پڑھ لکھ کر خود کو افلاطون سمجھنے لگی ہے۔ مائک شاید فون پر گفتگو کے اختتام کا منتظر تھا۔ اس نے آ کر کھانا لگنے کی اطلاع دی اور ہم دونوں کچن کی طرف چل دیے۔ مائک ہمارے پیچھے ہو لیا۔ خدا کرے کہ یہ نیو یارک میں ہمارا آخری ڈنر ثابت ہو۔ ویرا نے کرسی سنبھالتے ہوئے اردو میں کہا، الو کی پٹھی نے بیٹھے بٹھائے ایک پریشانی میں مبتلا کر دیا ہے۔ اس کا مسئلہ صرف اتنا سا ہے کہ تم نے اپنا الو سیدھا کرنے کے بعد اسے بری طرح نظر انداز کیا ہوا تھا۔ میری یاد دہانی کو تم نے مذاق میں نہ اڑایا ہوتا تو یہ نوبت نہ آتی۔ اب بار بار اس کا ذکر مت کرو۔ اگر تقدیر میں کوئی گردش لکھ دی گئی ہے تو ہم رو پیٹ کر اسے نہیں ٹال سکتے۔ میز کے لوازم پورے ہونے کے بعد ہم نے مائک کو بھی اپنے ساتھ کھانے میں شریک کر لیا۔ میری آخری تنبیہ کے بعد ویرا نے جینی کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ خاموشی سے کھانا ختم کر کے ہم نے یکے بعد دیگرے میز چھوڑ دی۔ اگلے روز امریکہ روانگی سے پہلے میری نظریں ورجینیا سے آنے والی خبروں پر لگی ہوئی تھی۔ بستر پر دراز ہونے کے بعد میں نے خبروں کا ایک چینل چلتا رہنے دیا۔ ویرا طویل سفر کی تکان اور میں نوشی کی وجہ سے تھوڑی دیر میں نیند کی پرکیف وادیوں میں اتر گئی۔ میں سگریٹیں پھونک پھونک کر ٹیلی ویژن دیکھتا رہا۔ وقفوں کے ساتھ ہر بار وہی ابتدائی خبر نشر کی جا رہی تھی۔ اس میں صرف اتنا اضافہ ہوا تھا کہ عمارت کے گرد سخت پیرے اور احاطے میں ذرائع ابلاغ کے نمائندوں کے داخلے پر پابندی کی وجہ سے تفصیلات کا حصول تقریباً ناممکن ہو کر رہ گیا تھا۔ 12:15 بجے اسپتال کے ذرائع کے حوالے سے یہ اضافہ کیا گیا کہ چاروں لاشوں میں سخت فائبر کے سینکڑوں چھوٹے چھوٹے دھاردار ٹکڑے کافی گہرائی تک پوست تھے اور وہی موت کا سبب بنے تھے۔ بظاہر یوں معلوم ہوتا تھا جیسے وہ چاروں کسی طاقتور کلسٹر بم کی زد میں آ کر مارے گئے ہوں۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ بم کا کوئی ٹکڑا لاشوں میں نہیں مل سکا۔ میں نے ٹیلی ویژن بند کر کے دوسرے پہلو پر کروٹ بدل لی اور سونے کی کوشش میں مصروف ہو گیا۔ اگلی صبح نیو یارک ٹائمز اس واقعے کی تفصیلات سے بھرا ہوا تھا۔ اخبار نے اپنی شہ سرخی میں اس خونی واقعے کو CIA کے مرکز میں پراسرار دہشت گردی قرار دیا تھا۔ اس واقعے کی پراسراریت یہ تھی کہ سخت حفاظتی انتظامات کی وجہ سے کوئی مشکوک شخص اس عمارت میں نہیں بھٹک سکتا تھا۔ پھر دھماکہ خیز مادہ وہاں کیسے اور کس کے ذریعے پہنچا؟ اگر بدری ناتھ وہ ہلاکت خیز مادہ اپنے ساتھ لایا تھا تو کیا اسے اپنے انجام کا اندازہ نہیں تھا؟ خبروں میں جائے واردات سے گیپ کی نقل ملنے کا کوئی ذکر نہیں تھا۔ اسی طرح کسی کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ نیو یارک میں اپنے فرائض کی انجام دہی پر مامور بدری ناتھ کسی اطلاع کے بغیر اچانک فیئر فیکس سے کیوں آن پہنچا تھا۔
اپنی نوعیت کے اعتبار سے وہ واردات ہر ایک کے لیے معمہ بن کر رہ گئی تھی۔ اس دھماکے سے ڈائریکٹر کے دفتر سے ملحق مزید 2 کمرے اور بہت سی کھڑکیوں کے شیشے تباہ ہوئے تھے۔ اس ٹوٹ پھوٹ کے نتیجے میں 5 افراد کو شدید اور 3 کو معمولی زخم آئے تھے۔ اس طرح حادثے کے جملہ متاثرین کی تعداد 1 درجن ہو گئی تھی۔ وہ دھماکہ بدری ناتھ کے پہنچنے کے ساتھ ہی ہوا تھا۔ پھر فائبر کے سب سے زیادہ ٹکڑے اسی کے جسم کے درمیانی حصے میں پست پائے گئے تھے، اس لیے ڈھکے چھپے الفاظ میں اسی کے خلاف شبہات کا اظہار کیا گیا تھا۔ ساتھ ساتھ اس کی کارکردگی کے حوالے سے یہ سوال بھی اٹھایا گیا تھا کہ ادارے میں ہر فرد کی خوشنودی حاصل ہونے کے باوجود بدری کو ایسی مجرمانہ کارروائی میں شمولیت کی کیا مجبوری پیش آ سکتی تھی؟ اس واقعے کے بارے میں پایا جانے والا وقتی ابہام ہمارے لیے سود بند تھا۔ ہمارے نکل جانے کے بعد ساری کڑیاں مل بھی جاتی تو ہمارا کچھ نہیں بگڑ سکتا تھا۔ ماہرین آج نہیں تو کل تک ہر بات کی تہہ تک پہنچ جائیں گے۔ ویرا کی غیر ضروری مسرت پر میں نے اسے آگاہ کیا۔ چرمی بیلٹ کا کوئی بھی ٹکڑا ہاتھ آنے کے بعد بات صاف ہو جائے گی۔ مائکروفون کا مصرف معلوم ہوتے ہی دھماکے کا طریقہ واضح ہو جائے گا اور تفتیش کا رخ بہت تیزی سے TNT بیلٹ پر مرکوز ہو جائے گا۔ ایسا ہونے تک ہم پاکستان میں بیٹھے ہوں گے۔ لندن ایئرپورٹ پر ہمارا صرف چند گھنٹوں کا ٹرانزٹ ہے۔ طیارہ بدل کر ہم وہاں سے پرواز کر جائیں گے۔ ویرا نے کہا۔ ہمارے پاس زیادہ ساز و سامان نہیں تھا۔ میرے پاس ہلکے پھلکے سوٹ کیس کے علاوہ ایک بریف کیس تھا۔ ویرا صرف سوٹ کیس کے ساتھ آئی تھی۔ ناشتے کے بعد میں نے نیو یارک میں ویرا کا خریدا ہوا پستول اور ریوالور راؤنڈز سمیت مائک کے حوالے کر دیا، کیونکہ ان ہتھیاروں کو پرواز پر ساتھ لے جانا ممکن نہیں تھا۔ اس کے بعد ہمارا کل سامان وہی رہ گیا جو ہم لندن سے اپنے ساتھ لائے تھے۔ اس میں بس ایک اہم اضافہ ہونا تھا جو بدری ناتھ سے حاصل ہونے والی CSD پر مشتمل تھا۔ ہماری پرواز کا وقت 2 بجے تھا۔ ہمیں 12 بجے نیو یارک کے ایئرپورٹ پر پہنچنا تھا۔ میری خواہش تھی کہ ہم جلد از جلد شہر چھوڑ کر ایئرپورٹ پہنچ جائیں۔ سر پر سفر سوار ہونے کے بعد مجھے گھر میں بیٹھے رہنا دشوار محسوس ہو رہا تھا۔ ہماری تیاریوں کے درمیان 10:30 بجے بلیک ڈیڈ کا الوداعی فون آیا۔ تم سفر کی ابتدا ایک بڑی کامیابی سے کر رہے ہو، اس نے کہا۔ اس مرتبہ کل 1 درجن شکار ہوئے ہیں۔ اب یہ حساب کتاب تم کو سنبھالنا ہے۔ ہم تو بنجارے ہیں، آج یہاں ہیں کل کہیں اور ہوں گے، میں نے ہنس کر جواب دیا۔ بنجاروں کا کوئی دیس نہیں ہوتا۔ تم اپنے گھر جا رہے ہو اور میں خود کو اندر سے خالی خالی محسوس کر رہا ہوں۔ تم نے بہت کم وقت میں مجھے اپنا گرویدہ بنایا ہے۔ پاکستان جا کر مجھے بھول نہ جانا۔ جوڑی کو بتا دینا کہ میری کال کو ٹالنے کی کوشش نہ کرے، میں نے کہا۔ تم فکر نہ کرو، میں اس بدماش بڑھیا کو اچھی طرح سمجھا دوں گا۔ بلیک ڈیڈ کو وقت کی تنگی کا اندازہ تھا۔ اس نے میرے بعد ویرا سے آخری گفتگو کر کے فون بند کر دیا اور میں نے اسی وقت CSD کو فون کے تاروں سے جدا کر کے اس کے سیل نکالے اور ڈبیا کو اپنے بریف کیس میں ڈال دیا۔ مائک ہم دونوں کو ایک ساتھ نیو یارک پہنچانے پر مصر تھا۔ میں نے اسے اپنے حفاظتی مسائل سے آگاہ کیا تو اس نے مجھے میرے سامان سمیت ایک چوراہے پر لے جا کر ٹیکسی دلوا دی۔ ویرا کو میرے بعد اسی کے ساتھ ایئرپورٹ پر پہنچنا تھا۔ میں ٹیکسی میں کوئنز مین ہٹن اور دریاؤں کے پانی پر الوداعی نظریں ڈالتا ہوا 12 بجے سے پہلے ہی نیو یارک ایئرپورٹ پہنچ گیا۔ وہاں کانٹیننٹل ایئر لائنز کا کاؤنٹر کھل چکا تھا۔ ہر کمپیوٹر کے سامنے چند افراد اپنے سامان سمیت موجود تھے۔ جلد ہی میری باری آ گئی۔ ٹکٹ اور پاسپورٹ دے کر میں نے بورڈنگ کارڈ لیا۔ بیگیج ٹیگ ٹکٹ سے منسلک کر دیا گیا تھا۔ سوٹ کیس سے نجات حاصل کر کے میں امیگریشن کے سرسری مرحلے سے گزرا۔ متعلقہ افسر نے میرے پاسپورٹ سے لگا ہوا ڈس امبارکیشن کارڈ کا نصف حصہ الگ کیا اور کوئی مہر لگائے بغیر پاسپورٹ لوٹا دیا۔ میں سیڑھیاں طے کر کے لاؤنج کے اس حصے میں پہنچ گیا جہاں بار اور ریستوران کے ساتھ ہی ڈیوٹی فری شاپس بھی موجود تھی۔ سیکیورٹی کے مرحلے پر مجھے کسی نے نہیں روکا تھا۔ ان دکانوں پر نظر پڑتے ہی مجھے یاد آیا کہ میں نے دنیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک کا سفر کر ڈالا تھا، مگر کراچی والوں اور خاص طور پر غزالہ کے لیے کوئی تنکا تک نہیں خریدا تھا۔ ویرا کی آمد کے بعد خریداری کا ارادہ کر کے میں ایک ایسی جگہ پر بیٹھ گیا جہاں سے نئے آنے والے مسافروں پر آسانی سے نگاہ رکھ سکوں۔ دنیا بھر میں ترقی یافتہ ملکوں کے چمکتے دمکتے ہوئے ہوائی اڈے کچھ الگ ہی مزاج اور ماحول رکھتے ہیں۔ رنگا رنگ مسافروں اور چاق و چوبند عملے سے آباد ان روشن عمارتوں میں قدم رکھتے ہی انسان کا موڈ خود بخود خوشگوار ہونے لگتا ہے۔ روشنی، صحت، صفائی اور سہولتوں کی فراہمی کا ایسا اہتمام ہوتا ہے کہ دیکھ کر رشک آتا ہے۔ مجھے اپنی جگہ بیٹھے ہوئے ذرا ہی دیر ہوئی تھی کہ میں نے قرب و جوار میں 2 ایسے باوردی افراد کو دیکھا جو اپنی دھیمی چال اور چپتی ہوئی سوالیہ نگاہوں کی وجہ سے حفاظتی عملے کے ارکان معلوم ہو رہے تھے۔ ان کے گشت کا مقصد مسافروں کو ہراساں کرنے کے بجائے انہیں مکمل تحفظ کا بھرپور یقین دلانا تھا۔ وہ اپنی حدود میں مشتبہ افراد اور اشیاء کی تلاش میں مسلسل ٹہل رہے تھے۔ میں ایک اسٹال سے کافی کا پیپر کیپ خرید کر دوبارہ اسی جگہ بیٹھا اور سگریٹ نوشی میں مصروف ہو گیا۔
سگریٹ ختم ہوئی تو دھیرے دھیرے کافی کا کپ بھی خالی ہو گیا۔ وقت گزرتا رہا، 12:30 بج گئے، لیکن ویرا کی آمد کے آثار نظر نہ آئے تو مجھے تشویش ہونے لگی۔ اپنی بے چینی پر قابو پانے کے لیے میں نے اٹھ کر ٹہلنا شروع کر دیا۔ میں نے اپنا بریف کیس سے کہیں صوفے نما کرسی کے پاس ہی چھوڑ دیا تھا۔ میں اپنی فکر میں غلطاں اسی مشق میں مصروف تھا کہ نہ جانے کہاں سے سیکیورٹی کا ایک ترش روح آدمی میری نشست کے قریب پہنچ کر میرے بریف کیس کو پرتشویش نظروں سے گورنے لگا۔ اس پر نگاہ پڑتے ہی میں لپک کر وہاں پہنچا تو اس نے میرے سراپا پر ایک نظر ڈالی اور پوچھا، یہ بریف کیس تمہارا ہی ہے؟ بالکل میرا ہی ہے، میں نے خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ بورڈنگ کارڈ؟ اس نے میری طرف ہاتھ پھیلایا۔ میں نے اندر کی جیب سے بورڈنگ کارڈ نکالا ہی تھا کہ اس نے اسے چھوئے بغیر آنکھیں موند کر اسبات میں سر ہلایا اور بولا، بریف کیس کے ٹیگ پر اپنا نام لکھو اور اسے یوں لاوارث نہ چھوڑو، کوئی بھی اٹھا لے جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ آگے چل دیا۔ میں دوبارہ وہیں بیٹھ گیا۔ اس بار برقی زینے پر فوراً ہی ویرا طلوع ہوتی نظر آئی۔ میری اور اس کی نظریں چار ہوئیں، پھر وہ کسی اجنبی کی طرح فرش پر ایڑیوں سے کھٹ کھٹ کرتی میرے سامنے سے گزرتی چلی گئی۔ میں بدستور اپنی جگہ بیٹھا رہا۔